اونٹ اتنی بڑی بلا ہے، لیکن اس کے کھانے کے لیے کوئی خاص انتظام کرنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو درختوں کے پتے اور طحیر تک کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ اونچا اتنا ہے لیکن اس پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں رکھنی پڑتی۔ اسے شیر جیسے تیزدار دانت یا نوک کے لیے سینگ نہیں دیے گئے تاکہ اس سے بآسانی پالتو بنایا جا سکے۔ اونٹ کی یہ ڈیزائن اور انسانوں کے لیے فائدہ کے ذات کی تخلیق کا کمال ہے۔ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ بس میرے بھائیو، اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے۔ دیکھو اونٹ کو اس نے بنایا، انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اس کا گوشت وہ کھا سکتا ہے، حلال ہے اس کے لیے۔ تو اشرف المخلوقات کے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ کیا، پورا دنیا اسی کے لیے بنایا۔ لیکن اگر انسان سمجھے تو، انسان نہ سمجھائے نہ شکر ہے، شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا۔ شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، وہ ہر بندے کو روزی رزق دیتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اللہ پاک کتنا غفور و رحیم ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچنے کی قدرت نے کتنے بہترین انتظام کی ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے کہ یہ روٹی گرم ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتا ہے، کڑوا ہے یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے کہ یہ ترش ہے، کڑوا ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے بس حرام ہے یا حلال۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، کوشش کرو حلال کی روزی کماؤ اور کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے، گزر گئی، گزر جائے گی، گزر رہی ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ یہ نہیں معلوم کہ آنے والا وقت کیسے ہوگا، کیا نہیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو بھول جائیں گے، اور بعد میں کوئی کیا کہیں گے میرے سے زیادتی کی، اس کے ساتھ زیادتی کی۔ کوشش کرو میرے بھائی، حلال روزی کماؤ، بچوں کو جو آپ کے بس میں ہے، توفیق میں ہے، حرام کبھی بھی نہیں لانا بچوں کے لیے۔ یہی بچے مرنے کے بعد برا بھلا کہیں گے۔ کوشش کرو حلال روزی خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، تاکہ اللہ کے آگے آپ جب پیش ہوں گے تو آپ صاف ستھرے ہوں گے، نیک اعمال ہوں گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے راضی ہوگا، اور جنت الفردوس میں ہنس کے جاؤ گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو 10 لوگوں کو شیئر کر دو، ایک پیارا سا لائک کر دو، اور رمضان المبارک ہے، افطاری کے ٹائم پہ خصوصی دعا مانگو۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، اور اپنے لیے اور میرے لیے۔ مجھے دعاؤں میں خاص یاد رکھنا۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے، اور اللہ پاک آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ یا میرے مولا جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ یا میرے مولا جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا میرے مولا جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کو جنت الفردوس نصیب فرما، ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا میرے مولا ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا میرے مولا ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ آمین ثم آمین۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتا۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچے گا کہ کاش کہ نیک اعمال کر لیتا۔ بس میرے بھائیوں، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے
کہ ابھی نیک اعمال ساتھ لے کے جاؤ۔ قبر بہت مشکل سی جگہ ہے، بہت مشکل ہے وہاں پہ، تو کوشش کرو اس دنیا میں اچھے اور نیک اعمال آپ لوگوں کے کام آئیں گے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ بعد میں پچھتاؤ۔ ابھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے راضی نامہ کرو، رو رو کے اس سے مانگو، وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ضرور دے گا اور انشاءاللہ تعالی بہت بہتر دے گا اور اچھا دے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے آپ مجھ سے مانگو میں دوں گا، بار بار مانگو، ہر بار مانگو۔ وہ دینے والا ذات ہے، وہ دینے کے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال، اگر آپ دنیا کی کسی بندے کے پاس جاؤ نا 2-3 دفعہ مانگنے کے لیے، چاہے وہ ماں باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ آپ کی بےعزتی ضرور کرے گا تیسری دفعہ۔ اللہ پاک کہتا ہے مجھ سے مانگو، ہر وقت مانگو، دن میں 10 دفعہ مانگو، مانگنے والا تو بن جاؤ۔ تو اور اس سے زیادہ رحمت کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ مانگنے والا بنو، مانگو اس ذات سے، وہ دے گا، ضرور دے گا اور انشاءاللہ تعالی بہتر دے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو 10 لوگوں کو شیئر کر دو، ایک پیارا سا لائک کر دو اگر مسلمان ہے تو۔ اللہ پاک ہماری صغیرہ اور کبیرہ ساری گناہ معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائیو، جس نے روزہ رکھا ہو، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اس کے منہ کی بو مجھے زعفران سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو انسان 11 مہینے اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو 1 مہینہ روزہ لازمی رکھو۔ اس کے ساتھ انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ لوگ گاڑی کی ٹریننگ کرنے کے لیے جاتے ہو نا، تو اس طرح انسان کی بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ صاف ہو جاتا ہے، جسم اس کے سارے سیٹ ہو جاتے ہیں اور جتنی بھی غلاظت گندگی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ کوشش کرو 30 روزے رکھو اور اللہ سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ صدقہ جاری سمجھ کے اس کو 5 لوگوں کو شیئر کر دو، ایک پیارا سا لائک کر دو اگر مسلمان ہے تو۔ جزاک اللہ۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے دین کی سمجھ اور دنیا سے بے رغبتی عطا کرتا ہے اور اس سے اس کے عیوب دکھاتا ہے۔ بس میرے بھائیو، جب اللہ پاک جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی دل میں دین کی محبت ڈال لاتا ہے اور جو نا دنیا سے نفرت پیدا ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں دین کے ساتھ محبت پیدا کرے، آمین ثم آمین، اور اس لالچی مکار دنیا سے نفرت پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو 5 لوگوں کو شیئر کر دو، ایک پیارا سا لائک کر دو اگر مسلمان ہے تو۔ جزاک